دا ٹاپک از فیملی فکس. اور میری دعا ہے, اس دعا سے میں شروع کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو انر ہیں ان کو ہمارے آؤٹر سے بہتر بنا دے, اور ہماری فیملیز کو وہ والی فیملیز بنا دے جو کہ جنت میں اکٹھے جائیں انشاءاللہ تعالیٰ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ بات جان لیں کہ there is no such thing as ideal and perfect family. Yes, I know it's a shock, but there is no such thing as ideal family. قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مختلف فیملیز کی ایگزامپلز دی ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ ڈفرینٹ ہر انسان کے لیے, ہر یونٹ کے لیے ڈفرینٹ ایگزامپلز ہیں. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. ہم نے قرآن میں ہر قسم کی مثال بیان کر دی ہے فیملی سسٹم کے لیے بھی. وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. لیکن انسان جو ہے نا بڑا جھگڑالو پیدا کیا گیا ہے. تو ہمیں کرنا کیا ہے, ہمیں اس ایگزامپل سے اپنی فیملی کو ریزونیٹ کرنا ہے جس کی ایگزامپل قرآن میں موجود ہے. سو وی ہیو ٹو فائنڈ سم تھنگ دیٹ ریزونیٹس ود اس, رائٹ. سو قرآن میں اگر ہم دیکھا جائے تو ہر قسم کی فیملی کی ایگزامپل دی ہوئی ہے. ابراہیم ود سارہ اینڈ ہاجر علیہ السلام, ٹھیک ہے, 2 pious wives and pious husband. they lived their life in traveling in دین کی خدمت. great husband, great wives. دوسری ایگزامپل, great husband but evil wives. ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين. کہ لوط علیہ السلام کی اور نوح علیہ السلام کی جو ایگزامپلز ہیں قرآن میں, کہ تحت عبدین عبادنا صالحین, کہ وہ ہمارے نیک بندوں کے انڈر تھیں لیکن تھی ایول. اینڈ ایگزامپل آف گریٹ وائف, جو کہ کمال کی بیوی تھی لیکن ایول ہسبینڈ. ضرب اللہ مثل الذین آمنوا امرأۃ فرعون. فرعون کی بیوی آسیہ علیہ السلام, اور ہسبینڈ کون ہے؟ فرعون. اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من قوم الظالمین. کہ یہاں پہ ہسبینڈ تو ایول ہے مگر وائف پائس ہے. اوبیڈینٹ سنس کی ایگزامپل لے لیں کہ ابراہیم کے جو بیٹے تھے اسحاق اور اسماعیل, ماشاءاللہ اوبیڈینٹ کڈز. ڈس اوبیڈینٹ بچوں کی ایگزامپل لے لیں آپ قرآن میں. یعقوب علیہ السلام کو دیکھ لیں, اور ان کے بچے جو کہ ڈس اوبیڈینٹ تھے اور اپنے بھائی کو یوسف کو کنویں میں پھینک دیا جیلسی کی وجہ سے. سبحان اللہ, یو گیٹ ڈفرنٹ ایگزامپلز آف 2 daughters who have an old father. سورہ قصص میں آپ اس کی ایگزامپل دیکھ سکتے ہیں, موسیٰ علیہ السلام کی وائفز کی. ایگزامپل آف این اڈاپٹیڈ سن, موسیٰ علیہ السلام کہ جو فرعون نے اور ان کی وائف نے ان کو اڈاپٹ کیا تھا. سن جو کہ اڈاپٹ کیا گیا اور اس کے بعد ایبیوز بھی کیا گیا ان دا اسٹوری آف یوسف علیہ السلام. سو سبحان اللہ, یو سی قرآن میں ڈفرنٹ ایگزامپلز موجود ہیں. سو وی کانٹ ہیو این آئیڈیل فیملی کہ جس میں میاں بیوی اور تقریباً 2.5-3.5 بچے ہوں اور لیونگ اے ونڈرفل لائف. نو, دا آئیڈیل فیملی از دا ون جو کہ اپنی فیملی کی ایگزامپل کو قرآن کی ایگزامپل سے ریزونیٹ کر کے ان میں سے اپنے لیے سلوشنز ڈھونڈے. اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایگزامپل دیکھ لیں, سبحان اللہ, ان کی لائف میں تو ہر قسم کی ایگزامپل ملتی ہے. ایک ایسی خاتون سے شادی کی انہوں نے جو کہ ان سے 15 سال بڑی تھی ود کڈز, خدیجہ الکبریٰ علیہ السلام. ایک ایسی خاتون سے بھی ان کی شادی ہوئی جو کہ ان سے چھوٹی تھیں, عائشہ رضی اللہ عنہا. ایک ایسی خاتون سے ان کی شادی ہوئی جس کا ہسبینڈ کی پہلے ڈیتھ ہو چکی تھی اور وہ بیوہ تھی. ایک ایسی خاتون سے شادی کی جس کی ڈفرینٹ ٹرائب تھا. ایک ایسی خاتون سے شادی کی جو کہ سیم لینگویج نہیں بولتی تھی, ماریہ القبطیہ رضی اللہ عنہا. جوش خاتون سے شادی کی, صفیہ بنت حیی, جو کہ ڈفرینٹ کلچر سے تھی اور وہ اسلام میں آئیں علیہ السلام. سو ideal family is who turns to the Quran and the Sunnah to find these examples. اور میرا آج کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت میں ایگزامپلس ڈھونڈیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی رسپانسبلٹیز کو ریئلائز کریں کہ میری کیا رسپانسبلٹی ہے, میں کیا رول پلے کر سکتا ہوں. سو یاد رکھیں, ایک جو فیملی ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے انڈیویجول سے, یعنی جو فیملی اگر ہم فکس کرنا چاہتے ہیں. سو فرسٹ آف آل اف آئی وانٹ ٹو فکس دا فیملی آئی ہیو ٹو, یہ پری ریکوزٹ ہے, یہ بیسک کرائٹیریا ہے, فکس مائی سیلف. کمیونٹی کی فکسیشن سے پہلے, سوسائٹی کی فکسیشن سے پہلے, ملک اور امت کی فکس کرنے سے پہلے مجھے اپنے آپ کو فکس کرنا ہوگا. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اللہ کسی قوم کو نہیں بدلتا جب تک وہ اپنے آپ کو نہ بدلیں. سو یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا.
سب سے پہلے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قو انفسکم، سب سے پہلے تم اپنے آپ کو بچاؤ، اس کے بعد فیملیز کو بچانا ہے. ٹھیک ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم فاحذروہم. قرآن کہتا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے تمہاری بیویوں میں اور تمہارے بچوں میں دشمن ہے، تو ان سے بچنا. ناؤ بیوی اور بچوں میں دشمن ہونے کا کیا مطلب ہے؟ آر دے گونا ہرٹ اس؟ کیا وہ ہمیں تباہ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں برباد کرنا چاہتے ہیں؟ نو. اس قرآن کی آیت کی تفسیر میں مختلف تفاسیر کی گئی ہیں، اس میں سے ایک تفسیر یہ ہے کہ یو آر گوئنگ ٹو ڈسٹرائے یور سیلف بائی ہرٹنگ دیم. تم اپنی دنیا اور آخرت تباہ کر دو گے ان پہ ظلم اور زیادتی کر کے، تو اس لیے تمہارے وہ دشمن ہو سکتے ہیں. کہ فار ایگزامپل یو آر گوئنگ ٹو ڈسٹرائے یور لائف ان دا ہیئر آفٹر بائی ہرٹنگ دیم. اور دوسری چیز کہ تم ان سے اتنی زیادہ محبت کرو اور اتنا زیادہ اوپر سر پہ چڑھا لو کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو بالکل نیچے پھینک دو اور ان کے لیے حرام بھی کماؤ، ان کے لیے ہر وہ ناجائز کام کرو. سو وہ تمہارے حوالے سے تمہارے دشمن بن جائیں گے وہ پھر. سو اسٹارٹ ود یور سیلف. امام الذہبی رحمہ اللہ، ان کو دیکھ لیں، ان کا نام ہے شمس الدین. سبحان اللہ، شمس الدین، the son of this religion Islam. He was a giant of a scholar ماشاء اللہ. انہوں نے کتاب لکھی سیر اعلام النبلا، اور اس میں وہ بایوگرافیز لکھتے ہیں of all the important men that those who lived previously. اور انہوں نے تمام لوگوں کے بارے میں ان کی لائف سٹوریز لکھی ہیں، ان کی بایوگرافیز لکھی. ایک امپورٹنٹ چیز جو انہوں نے لکھی وہ یہ کہ اپنے لائف کو بھی لکھا اس میں. ٹھیک ہے. بیکاز he was شمس الدین and he was one of the top notch of scholars. He writes about himself too and he says I am not a handsome man, not at all. میں بالکل خوبصورت نہیں تھا. ولیکن فضلت بالعلم، مجھے اللہ نے فضیلت دی تھی لوگوں پہ بائی نالج. تو میں I was the most knowledgeable amongst them. اور یہ ہر کوئی اقرار کرتا ہے اس بات کا. So every girl in the town she wanted to marry Imam al-Zahabi رحمہ اللہ. Why? Because he was the most noble among people because of knowledge. So he was the hottest boy in town. There was not a woman who not wanted to marry him. ٹھیک ہے. اور خود لکھتے ہیں کہ خواتین مجھ پہ ڈورے ڈالتی تھیں، لیکن میں I was a person of یعنی لوگ ان کے بارے میں کہتے ہیں and he writes about himself کہ I used to fear Allah subhanahu wa ta'ala about regarding women. So جب انہیں نکاح کی باری آئی تو I had multiple options. So I chose the highest in lineage. lineage میں یعنی کاسٹ میں سب سے بہترین، the wealthiest amongst all، سب سے زیادہ پیسے والی، the best in اخلاق، سب سے بہترین اخلاق اور کریکٹر والی، and the best in looks، اور looks میں سب سے بہترین والی. تو اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک دن میری وائف بیٹھی ہوئی تھیں اور وہ کہتے ہیں کہ me and you are definitely in جنہ انشاءاللہ تعالیٰ، کہ تم اور میں انشاءاللہ ہم ڈیفینیٹلی جنت میں ہیں. تو امام پریشان ہوئے، کہتے ہیں کیسے، وہ کیسے؟ تو کہتے ہیں کہ as for you تم جنت میں اس لیے جاؤ گے کیونکہ تمہاری شادی مجھ سے کی گئی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں بیسٹ تحفہ عطا کیا، تمہیں سب سے بہترین جو تم نے چاہا وہ عطا کیا. بٹ دس از دا کیچ، جو اگلی اسٹیٹمنٹ ہے. اور اس کے بعد سنس میں سب سے بہترین تھی لینیج میں، ویلدیس تھی سب کچھ، تم نے جو میرے ساتھ ٹریٹمنٹ کی ہے وہ بھی اعلیٰ اور بہترین کی ہے. تم نے مجھے اسی طرح سے میرا خیال رکھا ہے. یعنی دس از دا کیچ، تم نے تمہارا اخلاق اور تقویٰ اور سب کچھ تم بہترین تھے میرے ساتھ، تم نے کبھی مجھے ہرٹ نہیں کیا. اور یاد رکھیں مجھے اور آپ کو نا سب سے زیادہ جو ہمیں جانتے ہیں نا ہماری بیگمات جانتی ہیں. ماشاء اللہ باہر ہم ہوتے ہیں، ہمارا بڑا اخلاق، کردار، اسمائلنگ، ماشاء اللہ یو اسمیل امیزنگ، یو ویئر ایکسپینسو پرفیومز، بٹ وین یو کم ہوم بیہائنڈ دا ڈورز، بیڈ روم میں، تب پتہ چلتا ہے کہ آپ کا اخلاق کیسا ہے، آپ کا کردار کیسا ہے، آپ کی پرائیویسی کیسی ہے. آپ جب رات کو خراٹے مار رہے ہوتے ہیں، فجر تک خراٹے مارتے ہیں، تو آپ یعنی کیسے لگتے ہیں، اینڈ یو نو آپ بنیاد میں کیسے لگتے ہیں، اینڈ آپ کا پرائیویٹ میٹرز میں آپ کی ڈیلنگس کیسی ہے، آپ اپنے ماتحت لوگوں سے کیسے ہیں. سو وائف نوز یو. اور جس بندے کی بیوی اس کی تعریف کر دینا تو وہ بات جان لیں کہ وہ بندہ کمال کا ہے، وہ بندہ بہت بہترین ہے، کیونکہ بیوی ہمارے سیکریسی کو جانتی ہے. تو انہوں نے کہا اچھا الحمدللہ دیٹ مجھے جنت میں اس لیے اللہ تعالیٰ ڈالیں گے انشاءاللہ کہ میں نے تمہارے ساتھ اچھا اخلاق رکھا. تو یہ بتاؤ تم کیوں جنت میں جاؤ گی؟ تو کہتی ہیں کہ بیکاز آئی واز پیشنٹ ان میرینگ یو.
یعنی آئی واز پیشنٹ, میں نے صبر کیا آپ سے شادی کرنے میں, بیکاز یو ور ناٹ ویری اسمارٹ اینڈ ہینڈسم اینڈ ڈینڈی. میں نے آپ کے اخلاق اور دین کی وجہ سے آپ سے شادی کی, تو آئی واز پیشنٹ ان میرینگ یو. سبحان اللہ. سو دا پوائنٹ ہیئر از کہ یو آر نون بائی یور اخلاق اینڈ کردار اینڈ دا پرائیویسی. سو سیلف, سب سے پہلے سیلف, اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے. جس نے اپنے آپ کو بہتر کر لیا نا, اس کی فیملی سیٹ ہو جائے گی. اور جو شخص اپنے آپ کو بہتر کر لیتا ہے نا, اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے غیبی خزانوں سے, یاد رکھیں دیر آر ٹو ورلڈز, ایک جو ہم سامنے دیکھ رہے ہیں اینڈ دس از اے سیکنڈ ورلڈ نون ایز اے پیرالل ورلڈ. تو جو پیرالل ورلڈ ہے نا, یہ بڑی میٹر کرتی ہے, جہاں پہ اللہ کی قدرت اور کے خزانے چل رہے ہوتے ہیں. جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑ لیتا ہے اور اپنے گناہوں سے بچ جاتا ہے, یو نو ایڈکشن سے, ٹائم ویسٹیج سے, ہر قسم کے گناہوں سے بچ جاتا ہے, سود سے, چوری سے, یو نو لان تان کرنے سے, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی محبت ڈیفینیٹلی, یہ تو مجھے اس پہ کامل یقین ہے کہ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. سورہ مریم میں آیت نمبر 96 میں آتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے, اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے محبت کو بھر دیں گے.